اللہ 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ 8ویں پارے کی آخری رکوع کی یہ آیت ہے۔ اس سے پہلے 5 نبیوں کا ذکر ترتیب سے گزرا، 4 نبیوں کی قوموں کا احوال آپ نے سنے۔ یہ 5ویں نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے احوال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ساری خامیاں ہمیں بتاتا ہے جو دیگر انبیاء علیہ السلام کی اقوام کے اندر موجود تھیں، تاکہ امت محمدیہ ان بیماریوں سے، عیبوں سے بچ جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم سارے کے سارے وہ تمام گناہ کرو گے جو دیگر اقوام کر چکی ہیں، تم بالکل اسی طرح اس روش پہ چلو گے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ قوم ایسی بدبخت ہے جس کا ابھی ذکر شروع ہوا اس پارے کے اندر۔ اس قوم کے اندر 2 خامیاں تھیں۔ ایک، حقوق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حقوق ہوتے ہیں اللہ کے، ایک بندوں کے۔ یہ اللہ کے حقوق میں بھی ڈنڈی مارتی تھیں اور بندوں کے حقوق میں بھی ڈنڈی مارتی تھیں، اس لیے اللہ نے ان کو بڑے سخت الفاظ سے خطاب بھی کیا اور عذاب بھی بڑا سخت ان پہ بھیجا۔ مدین ایک بستی کا نام ہے جو اردن سے سائٹ پر، جو اردن کی بندرگاہ ہے، معدن نام سے منسوب ہے، اس کے پڑوس میں یہ بستی تھی۔ مدین در حقیقت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم مورخ ہیں، جنہوں نے تاریخ لکھی ہے اور انساب کے ماہر تھے، انہوں نے لکھا کہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے، اور اس بیٹے کی اولاد میں حضرت شعیب پیغمبر پیدا ہوئے۔ شعیب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے رشتہ دار ہوئے آپس میں۔ یہ بستی مدین جو ہے یہ ان بزرگوں کے نام سے مدین کہلائی، اور یہاں رہنے والوں کو اصحاب مدین کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر کبھی اصحاب مدین سے، کبھی اہل مدین سے خطاب کیا گیا شعیب علیہ السلام کی قوم کو۔ ایک قرآن پاک میں شعیب علیہ السلام کی قوم کو ایکا کے لفظ سے بھی خطاب کیا گیا۔ ایکا الگ بستی ہے اور مدین الگ بستی ہے۔ اس میں 2 روایتیں ہیں، 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مدین اور ایکا ایک ہی بستی کا نام ہے۔ ایکا عربی زبان میں جنگل کو کہتے ہیں اور مدین شہر کو کہتے ہیں۔ یا تو 2 الگ علاقے تھے۔ ایک مورخ کے نزدیک شعیب علیہ السلام ایک قوم کی طرف بھیجے گئے، اس پر اللہ کا عذاب آیا۔ چونکہ مدین والوں پہ 2 عذاب آئے ہیں، ایک عذاب آیا صیحہ، چینخ کا، چنگاڑنے کا، جس سے ان کے کلیجے پھٹنے کے قریب ہوئے، دوڑے پھر وہ۔ اور دوسرا عذاب آیا ان پہ رجفہ، یعنی زلزلے کا، زمین کے اندر دھنس گئے۔ یہ 2 عذاب آئے مدین والوں پہ۔ ایکا والوں پہ ایک عذاب آیا، جسے زلالہ کہتے ہیں۔ وہ عذاب کیا تھا کہ حبس ہو گئی، ہوا بند ہو گئی، گرمی بڑھ گئی اور سانس گھٹنے لگا۔ اتنی گھٹن ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل جو ہے وہ جنگل کی طرف مسلط کیا اور وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں نکلنے لگی، تو ساری قوم گھروں کو چھوڑ کے اس بادل کے نیچے پہنچ گئی، اور وہاں جا کے انہوں نے سانس لینا شروع کیا کہ سکون آ گیا۔ لیکن مجرم اپنے خود قید خانہ اور سزا کی جگہ پہنچ چکا تھا۔ اللہ نے اس بادل کے اندر سے آگ برسانی شروع کی، اور آگ ان پہ یوں پانی کی طرح برسی
اور زمین نے زلزلہ لایا اور وہ سارے کے سارے جلتے ہوئے زمین کے اندر دھنس گئے۔ یہ عذاب ایکا والوں پہ آیا، قرآن کہتا ہے۔ مدین والوں پہ عذاب، دو عذاب بیان کیے قرآن حکیم نے، ایک رجفہ اور ایک صیحہ۔ اب مورخ اکثر جو ہے، زیادہ تر کا کہنا یہ ہے کہ مدین اور ایکا ایک ہی بستی کا نام ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تھے، ان پر 3 عذاب آئے۔ اللہ نے جتنی قومیں بھیجی ہیں ان میں صرف لوط علیہ السلام کی قوم پہ زیادہ عذاب یکجا آئے ہیں، باقی اس کے بعد اگر اتنا بڑا عذاب کسی پہ آیا ہے تو وہ قوم شعیب مدین والے ہیں۔ اللہ نے 3 عذاب ان پہ یہ بھیجے، تینوں عذاب ان پہ تھے۔ عذاب کی وجہ کیا تھی؟ اللہ اس قرآن پاک کی اس آیت اور اس پورے رکوع میں بیان کرتے ہیں۔ ایک حق اللہ کا، یعنی اللہ کو انہوں نے نہیں مانا، کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لائے۔ ایک بندوں کا حق کہ ناپ تول میں، کاروبار میں کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، لوگوں کا حق کھا لیتے تھے، وزن پورا نہیں دیتے تھے، ناپ پورا نہیں دیتے تھے۔ آج یہ بددیانتی جو ہے کاروباری، جو آج ہمارے اس معاشرے کے اندر اتنے فروغ اور عروج پر ہے کہ اگر دودھ لیں گے وہ بھی خالص نہیں ہوگا، سونا خریدیں گے وہ بھی خالص نہیں ہوگا، آپ اگر کپڑا خریدیں گے تو اس ناپ میں وہ کمی کریں گے، اگر وزن کر کے چیزیں خریدیں گے تو اس میں بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی ہیلا نکالا ہوتا ہے، گوشت پورا وزن کا نہیں دیں گے، ہر چیز اسی طرح ہے۔ یہ عذاب ان لوگوں کو مرنے کے بعد، یاد رکھیں المرء مع من احبا، جو جس قوم کی شکل اختیار کرتا ہے، مرتے دنیا میں چلو نہیں بھی، مرنے کے بعد یہ آدمی، کل میں نے واقعہ بھی سنایا، اٹھا کر اسی قوم میں قبر سے پھینک دیا جاتا ہے۔ جو ناپ تول میں کمی کرے گا وہ مدین والوں میں اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ تو اس کو مدین والوں میں ایک کیا تھا، اب آپ یہ ہمارے معاشرے کو دیکھیے گا اور یہ گناہ دیکھیے گا جو قرآن بیان کرتا ہے۔ اب میں ترتیب سے بتا رہا ہوں، قرآنی آیت نمبر 85 اور سورہ اعراف 8ویں پارے کا آخری رکوع۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ، آپ نے سب سے پہلے وہ نعرہ لگایا جو ہر نبی کا نعرہ تھا کہ اللہ کی توحید، اللہ کا تعارف۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی مانو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، عبادت اس کی خالی کرو۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی واضح دلیلیں آ چکی ہیں۔ تفسیر بحر محیط کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کے معجزات کثرت سے موجود ہیں جو آپ نے واضح ان کے سامنے پیش کیے۔ تو آپ نے فرمایا معجزات سارے پیش کر کے فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، پس کیل پورا کرو۔ کیل کس کو کہتے ہیں؟ ناپ کو، جو گز سے ناپا جاتا ہے، کپڑا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، زمینیں بھی ناپی جاتی ہیں، زمین کسی کا کم قبضہ کرنے کی کوشش کرے، یہ کیل میں آتا ہے۔ والمیزان، اور میزان کہتے ہیں وزن کو، آپ جو ترازو میں چیز رکھتے ہیں، چاہے وہ سونا ہے، چاندی ہے، وہ پیاز ٹماٹر ہے، گوشت ہے، کوئی بھی چیز ہے، وزن میں جو چیز رکھی جاتی ہے اس کو بھی پورا کرو۔ یہ 2 کام وہ پورے نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے ان 2 کا ذکر کیا۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اچھا بخس کہتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے کے، دھوکہ ورغلا کے ان کی چیزوں پہ قبضہ کرنا، چاہے وہ قبضہ کپڑوں پہ ہے، روٹی پہ ہے، چاہے کسی کی زمین پہ ہے، کسی کی بھی چیز پہ قبضہ، پیسے پہ قبضہ، یہاں تک کہ بخس عزت آبرو کو بھی کہتے ہیں، کسی کی عزت بھی نہ کرے جو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ فرمایا لوگوں کو مت ان کی توہین کرو ان کی چیزوں کے متعلق، یعنی قبضہ کر کے۔ ولا تفسدوا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی ملک خوشحال ہو جائے، علاقہ خوشحال ہو جائے، فرمایا یہ وہ کام ہیں ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، یہ فساد والے کام ہیں۔ اصلاح اللہ نے کی، قوم عاد قوم سمود کی، ان کو عذاب دے کے ختم کر کے اب تم اس کے بعد دوبارہ فساد کر رہے ہو زمین پہ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، تمہیں بہتر یہ ہے اگر مومن ہو تو تم ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ اب ایک بڑا گناہ کیا کرتے تھے جو آج ہمارے شہروں میں نظر آتا ہے، آپ بازاروں میں نکلیں، روڈ کے کنارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں،
ہر جگہ آپ کو ملیں گے، رستے میں لڑکے بیٹھے ہوں گے، آدمی یوں ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ رستوں میں کھڑا ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا رستوں میں نہ بیٹھو، کیونکہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی گزرگاہ ہے، دوسرا خواتین کی گزرگاہ ہے۔ اب خواتین گزرتی ہیں، باپردہ اچھے گھرانوں کی ہیں، اور آپ ویسے وہاں بیٹھے ہوئے ان کو اذیت دے رہے ہیں۔ اللہ اتنا ناراض ہے ان چیزوں پہ کہ قوم مدین یہ برا فعل میں مبتلا تھی کہ وہ رستوں کے کنارے بیٹھا کرتے تھے، گزرگاہوں میں بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاط، مت بیٹھو رستوں میں، چونکہ بیٹھتے تھے وہ۔ اب یہ اتنا گناہ اس قوم کے اندر تھا، اور پھر بیٹھنے کے ساتھ اگلا کام وہ کیا کرتے تھے؟ اچھا، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ لوگوں کو روکتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کی طرف مت جائیں۔ آج رستوں میں بیٹھتے ہیں کہ کوئی مسجد نہ جائے، کوئی دین کی بات نہ سنے۔ یہاں آپ آئے تو آپ کو کہیں گے جی آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ کو یہاں سے روکیں گے کہ کہیں درس کسی کا نہ سن لیں، بیان نہ سن لیں۔ یہ بھی ایک روکنے کی، شعیب علیہ السلام سے ملے نہ، ان کا کلام نہ سنیں، یہ بھی۔ اور آگے کیا کرتے تھے؟ من آمن بہ، ان پر ایمان نہ لے آئیں کہ یہ لوگ جائیں نہ، ان کے پاس پہنچے نہ۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور نقص تلاش کرتے تھے، رستے میں بیٹھ کر عیب نکالتے تھے لوگوں میں، وہ گزر رہا ہے اس کا یہ ہے، یہ گزر رہا ہے یہ۔ اب یہ جو لوگوں میں عیب، یہی حال ہوتا ہے نا رستوں میں بیٹھنے والوں کا۔ آج بھی رستے میں بیٹھتا ہے وہ عیب تلاش کرتا ہے، خامیاں تلاش کر رہے ہیں، اور ہوٹنگ کر رہے ہیں، اور تذکرے ہو رہے ہیں کس طرح۔ یہ سارا کام اس بدبخت قوم کا تھا جس پر اللہ کے 3 عذاب آئے، اور جو آج یہ کام کرتا ہے وہ کہہ لے کہ میں عذاب سے بچ جاؤں گا، نہیں بچ سکتا۔ آپ کو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، یہ باتیں جس کے اندر موجود ہیں، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، لوگوں کی زمینوں پہ چیزوں پہ قبضے کرتا ہے، اور پھر وہ رستوں میں بیٹھتا ہے، لوگوں کو خیر اور حق کی باتوں سے روکتا ہے، یہ آدمی کبھی آپ کو خوشحال نظر نہیں آئے گا۔ آج اپنے معاشرے میں چیک کر لیں، پریشانیوں میں ہی ملے گا آپ کو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو اے شعیب مدین والو، تم وہ وقت جب تھوڑے تھے، اللہ نے زمین پر انسانیت بڑھائی، تمہاری کثرت ہو گئی۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو تم سے پہلے فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ہمیں بھی گویا کہا جا رہا ہے، یہ وَانظُرُوا جو ہے یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، قوم مدین کے لیے خالی نہیں ہے۔ قوم مدین کو شعیب علیہ السلام نے کہا تھا، اے مدین والو دیکھو تم سے پہلے قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، آپ تو کل پرسوں سنتے آئے ہیں ترجمے میں، کیا سلوک ہوا۔ تو ہمیں اللہ گویا کہ کہہ رہا ہے، ہم جب یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا نماز میں یا ویسے، تو ہم کہتے ہیں وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، فسادیوں کے ساتھ کل کیا ہوا، تو کیا ہم بچ جائیں گے فساد کر کے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں۔ شعیب علیہ السلام تبلیغ کرتے کرتے عاجز آ گئے، یہاں تک کہ نابینا ہو گئے، بینائی بھی ختم ہو گئی، اور آپ علیہ السلام جو ہے اپنے گھر میں یہاں تک کہ مقید ہو گئے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح وہاں سے چلے اور پھر وہاں پہنچے، اور وہاں جا کر آپ کے گھر میں 12 سال تک بکریاں چرائیں، اور پھر آپ کی بیٹی سے آپ کا نکاح بھی ہوا، شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام داماد بنے حضرت شعیب کے۔ تو یہ نبیوں کا زمانہ قریب قریب ہے۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے داماد ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑے خطیب انسان تھے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ خطیب الانبیاء، بیان کرنے میں ایسے ماہر تھے جیسے آج اکثر لوگ ماہر ہوتے ہیں، اپنے اپنے بیان کرنے کا ملکہ ہوتا ہے۔ نبیوں میں سب سے بڑا خطیب جو بیان کا ملکہ جس نبی کے پاس تھا وہ حضرت شعیب پیغمبر ہیں، لیکن اتنی تبلیغ کی کرتے 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 آنکھوں کی روشنی ہی چلی گئی، روتے ہوئے اپنی قوم کے لیے۔ اب لوگ سوچتے ہیں جی بیان کرتے ہوئے آنکھوں کی روشنی کیسے چلی گئی؟ مولانا الیاس صاحب نے تبلیغ کا کام جب شروع کیا تو جنگل میں رات کو جا کے روتے تھے، چیخیں مار مار کے روتے تھے لوگوں کا گمراہی دیکھ کر۔ تو ایک دن وہ چوکیدار جنگل کا جو ہوتا ہے
اس نے رات کو جا کر کہا حضرت یہ کیا آپ کو درد ہے، کیا تکلیف ہے جو آپ اتنا زور زور سے روتے ہیں؟ چونکہ گھر میں ایسے رو نہیں سکتے تھے، سارا محلہ تھا، تو جنگل چونکہ سنسان تھا، رات کو روتے تھے، دعائیں کرتے تھے امت کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا اس سے کہ اگر تجھے وہ درد لگ جائے تو رونے والے یہاں جنگل میں پھر ایک نہیں رہے گا، دو ہو جائیں گے۔ تو رونے سے بیان بھی کرنا، ساتھ درد بھی رکھنا دوسروں کا، یہ دو چیزیں ہیں نبیوں کے پاس ہوتی تھیں۔ تو نبی بیان جا کرتا تھا، وہاں پہ روتا بھی تھا، اتنا رویا اپنی قوم کے لیے کہ آپ کی بینائی ہی چلی گئی، بینائی چلی گئی۔ اور پھر آپ دیکھیے دو بندے ہوتے ہیں، دو طبقے بنتے ہیں دعوت کے بعد۔ آپ دعوت دیتے ہیں تو اب آپ دیکھیے، آپ مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں، آپ بیان سن رہے ہیں، نماز پڑھی آپ نے، آپ بھی روٹی کھائیں گے، کھانا کھا رہے ہیں آپ بھی، اور ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، قرآن ہی نہیں پڑھتا، وہ بھی کھانا کھا رہا ہے، وہ بھی صحت مند ہے، تو بندہ سوچتا ہے نا فرق کیا ہوا دونوں میں؟ یہی کہتا ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر اللہ نے یوں ہی کہا۔ وہ قوم کے لوگ کہتے تھے کہ اے شعیب جو آپ کے پاس جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں، جو نہیں جاتے وہ بھی اسی طرح ہیں، عیش و عشرت میں ہیں دونوں، کسی میں، بلکہ نہ ماننے والے زیادہ موج میں ہیں۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، تم میں ایک گروہ ایسا ہے جو آمنوا بالذی، جو ایمان لاتا ہے ان پر، شعیب علیہ السلام پر، ارسلت بہ، جو وہ لے کر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایسا ہے جو ایمان نہیں لاتا، مانتا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا اب یہ نہ سوچو کہ وہ تو مانتے نہیں ہیں اور ہم ماننے والے ہیں تو ہم پریشانیوں میں ہیں اور نہ ماننے والے موج میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَاصْبِرُوا، صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ہو جائے تم سب کے درمیان، ہم سب کے درمیان۔ اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ دنیا سے ہٹ کر موت ہے، موت۔ ادھر قبر میں اترے، آج وہ سارے چلے گئے قبروں میں، فیصلہ تو ہو گیا، شعیب علیہ السلام کامیاب ہو گئے، اور نہ ماننے والوں کا کیا انجام ہوا؟ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ اللہ 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 اللہ